أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں محلہ دکن ابراہیم پور کے ان باحوصلہ نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس سردی کے موسم میں یہ عظیم الشان جلسے کا بہت ہی بھرپور اہتمام اور انتظام کیا۔ یقیناً وہ نوجوان قابل فخر اور قابل مبارکباد ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دینی جلسے کا داعیہ پیدا فرمایا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، خیر کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان نوجوان دلوں کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، اس عظیم الشان دینی جلسے کا اہتمام کرنے کا، انتظام کرنے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر کا ایک بھرپور عمل ہے، اس لیے محلہ دکن ابراہیم پور کے خصوصاً یہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کی خدمت میں جذبہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر جہاں بہت بڑے بڑے اہل علم کو محترم علماء کرام کو، پورے علاقے کے دینی مدارس کے نظماء، اساتذہ اور عموماً طلباء کو اس عظیم الشان جلسہ عام میں شرکت کی دعوت دی، وہیں اس حقیر پر تقصیر کو بھی فراموش نہیں کیا۔ میرے حصے میں بھی ان نوجوانوں کی طرف سے یہ اعزاز رکھا گیا کہ اس مبارک اور عظیم الشان دینی مجلس میں، دینی جلسے میں میری بھی شرکت ہو جائے، لہذا میں ایک مرتبہ پھر محلہ دکن کے نوجوانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب ایک گزارش جو بہت اہمیت کی حامل ہے، حالانکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں، مگر جلسے کا انتظام و اہتمام، جلسے کا وقار مجھے بار بار اس سمت بھی متوجہ کر رہا ہے۔ ہمارے اس عظیم الشان جلسے کے جو منتظمین حضرات ہیں، محلہ دکن کے نوجوان اور عموماً پورے ابراہیم پور کے نوجوان، خصوصاً جلسے کے جو منتظمین حضرات ہیں، ان سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان جلسے میں کچھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرعی ترتیب سے بیٹھا دیا جائے۔
اور یہ بڑے ادب کا مقام ہے، بڑی سنجیدگی کا موقع ہے۔ ہم سب کو یکسو ہو کر کے پورے سنجیدگی کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، قرب و جوار اور دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام جو ہیں، مقررین حضرات ہیں، ان کی پرمغز نورانی اور عرفانی تقریروں کو سن کر کے عمل کی نیت کرنی ہے۔ اس لیے ہم سب کو ماحول بہت سازگار چاہیے، لہذا جلسے کے جو منتظمین ہیں، جو نوجوان ہیں، انہوں نے بڑا بھرپور انتظام کیا ہے، موسم سرما کا پورا لحاظ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سمٹ کر کے مل کر کے بیٹھیں گے سردی کے اس موسم میں تو ایک دوسرے کی نشست سے انشاءاللہ راحت پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ٹھنڈک انشاءاللہ کم لگے گی۔ لہذا منتظمین حضرات جو ہمارے ہیں، جو حضرات کھڑے ہیں، ان سے بھی گزارش کریں، ان کی بھی خوشامد کریں کہ بھئی آپ کا آنا مبارک ہے، آپ جس مقصد کے تحت یہاں تشریف لے آئے ہیں، آج آئیے جلسہ گاہ میں تشریف رکھیے۔ جیسا کہ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے، ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ زمین کے جس حصے پہ دین کی مجلس قائم ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا ایک حصار ہوتا ہے، ان کا ایک سلسلہ از فرش تا عرش تک قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم فرشتوں کے حصار میں آ جائیں، فرشتوں کی ہم نشینی کو اختیار کریں، اور ہم نشینی بہت اہم چیز ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ فرمایا گیا کہ جو نیکوں کی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اس کے اندر انشاءاللہ اچھائی پیدا ہوگی، اچھا ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں برا بن سکتا ہے۔ تو ہماری یہ شرکت، یہ اکٹھا ہونا، یہ ہم سب کے لیے بہت نفع بخش ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم آئے ہوئے معزز محترم علماء کرام کی ہم نشینی، ان کی زیارت اور ان کی باتوں سے بھرپور فیض یاب، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کا نزول اور ان کی مجلس اور ان کی ہم نشینی، یہ تمام شرف انشاءاللہ ہم کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے تحت یہاں اپنے تمام تقاضوں سے نکل کر کے آئے ہوئے ہیں، سردی کی شدت کو بھی برداشت کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مگر ایمانی حرارت سردی کی شدت پہ بھی غالب ہے۔ آپ تشریف لے آئے ہیں، اس لیے آپ کا آنا۔ حضرات، ابراہیم پور ایک ایسا موضع ہے جو اپنے اندر بہت ساری گوناگون تاریخ رکھتا ہے۔ اس سرزمین پہ ابھی ماضی قریب میں بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کا تذکرہ مختصر بھی اگر کیا جائے تو کافی وقت لگے گا۔ علم و ادب سے متعلق ہوں، تصنیف و تالیف اور تعلیم سے متعلق ہوں، مجود قرآن ہوں، اور اسی طریقے سے ایک موضوع نعت خوانی کا بھی ہے۔ ابراہیم پور کا تعارف کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے میں سمجھتا ہوں تقریباً سن 2005-06 کے بعد سے آپ کے یہ سرزمین اکثر و بیشتر علماء کرام سے، اہل علم سے، ملک کے مایہ ناز مقررین سے اور علاقے سے تمام شائقین سے سیراب ہوتی رہی ہے۔ دینی مجلسیں، دینی جلسے جس انداز سے، جس مقدار میں ابراہیم پور کی سرزمین پہ منعقد ہو رہے ہیں، ایک مثالی بات ہے۔ بہت بڑے بڑے جلسے یہاں ہوئے اور مستقبل میں انشاءاللہ ہوں گے۔ اس وقت سردی کے موسم میں بھی جو یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ حضرات کی شرکت ہو رہی ہے، کیا یہ بھی کوئی معمولی بات ہے؟ اس قدر انتظام و انصرام ہے، علاقے سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، مبارک پور، خیر آباد، محمد آباد، ولید پور، بھیرا، کرہاں
ادری، کوپا، مئو، جہانہ گنج، اور اسی طریقے سے آپ کا اتری علاقہ ہے، جیسے انجان شہید ہے، شاہ پور ہے، نور الدین پور ہے، اشرف پور ہے، دیوا پار ہے، ان گاؤں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اکا دکا میری ملاقاتیں ہیں ایسے لوگوں سے۔ تو آپ کا یہ جلسہ گوناگون صلاحیتوں کا حامل ہے اور پورے علاقے کا نمائندہ، پورے علاقے سے لوگ کثیر و قلیل مقدار میں شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ ابراہیم پور کے جلسوں کی ایک بہت بڑی اہم بات ہے، بڑی پرکشش بات ہے۔ یہ جب بھی یہاں اس قسم کا کوئی پروگرام، کوئی دینی جلسہ، اجتماع منعقد ہوتا ہے تو الحمدللہ تقریباً یہی حال ہوتا ہے، پورے علاقے سے لوگ کھینچ کر کے آتے ہیں۔ لہذا میں دور دراز اور علاقے سے تمام آنے والے لوگوں کا بھی مشکور ہوں، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اہل ابراہیم پور کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں کی میزبانی بھی الحمدللہ بہت خوب رہی ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے، اسٹیج سے دکھن طرف مسجد، یہاں جو قریب کی مسجد ہے مدینہ مسجد، کیا نام ہے شاید، اس مسجد کے قریب میں ایک مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے مبارک پور میں، محلہ پورا خضر کا دکھنی حصہ، جو نیا نام پایا ہے اس حصے نے آزاد نگر، ابھی جمعہ کے روز گزشتہ جمعہ کو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس مسجد کے ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات دو آتشہ فائدہ لے سکتے ہیں، جن حضرات کو اللہ توفیق دے ارادہ فرما لیں، کچھ اس مسجد پر بھی نظر کر دیں۔ صدقہ جاریہ جیسا اہم شعبہ ہے، اس میں بھی کچھ دینے دلانے کا ماحول بنے، جو حضرات تشریف لا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں بھی دے دیں۔ وہ مسجد جہاں اس وقت زیر تعمیر ہے، نئی آبادی ہے، چند لوگ ہیں، اس لیے زیادہ توجہ کی مستحق ہے۔ مسجد حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ احیاء العلوم کی نشت ثانیہ اور احیاء العلوم کے اس چھوٹے سے ننھے سے پودے کو خون جگر پلا پلا کر انہوں نے جوان کیا اور اس قدر سایہ دار ہوا کہ ملکی اعتبار سے مشہور و معروف ہوا۔ اسی احیاء العلوم کی وہ شخصیت ہے حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے مسجد و منسوب کی گئی ہے، مسجد مولانا شکر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسجد پہ بھی توجہ فرمائیں۔ اور اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ جلسہ جو منعقد ہو رہا ہے، اس جلسے کا بھی اہتمام بہت پہلے کا نہیں ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا۔ اس محلے کے نوجوانوں نے اس سلسلے میں غور و خوض کیا، مشورہ کیا، اور جیسا کہ اس پورے علاقے کی جلسے کی قائدانہ صلاحیت لیے ہوئے حافظ و قاری عبید الرحمن صاحب تقریباً پورے علاقے میں جتنا بھی جلسہ ہوتا ہے، ہر جلسے میں انتظام علماء کرام سے رابطے، نعت خواں حضرات سے رابطے اور جلسے کی زینت بننے والے علماء کرام سے رابطے اور دیگر انتظامی امور میں بھرپور قائدانہ صلاحیت کے ساتھ وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ محلہ دکن کے نوجوانوں نے اس جلسے کی بھی قیادت محبوب العلماء محترم المقام حافظ و قاری عبید الرحمن صاحب اعظمی، شعبہ حفظ جامعہ عربیہ احیاء العلوم میں استاذ اور جمعیت ابراہیم پور کے جنرل سیکریٹری، ان کے کاندھوں پہ رکھ دی نوجوانوں نے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ انہوں نے بڑی چابک دستی اور بہت ہی ارکریزی کے ساتھ اس جلسے کا بھی ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہوئے انسلام اور علماء کرام سے رابطے، نظم خواں حضرات، نعت خواں حضرات سے رابطے مکمل کرتے ہوئے جلسے کا انتظام کیا۔ لہذا میں محلہ دکن کے ان نوجوانوں کی طرف سے بھی محترم المقام حافظ و قاری عبید الرحمن صاحب کا مشکور ہوں۔
ख़ास तरीके से हमारे इलाके बल्कि उत्तर प्रदेश में बड़ी शोहरत के हामिल, और बल्कि और कहा जाए तो दूसरे सूबों में भी अपनी पकड़ और तारुफ और अपनी कशिश रखने वाले 2-3 नात ख़ां ऐसे हैं जो आज के इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। एक तो हज़रत मौलाना ताबिश रेहान साहब मगवी हैं, दूसरे जनाब फ़ारूक साहब दिलकश मगवी हैं। अपनी नात ख़ानी से, अपनी मतरन्नीम आवाज़ों से, अपने पढ़ने के अंदाज से सूबाई सतह से भी आगे जाते हुए अपना तारुफ रखते हैं, इस जलसे की ज़ीनत बने हुए हैं। मैं इलाक़े से आए हुए तमाम मदारिस के नुज़मा हज़रात, असातिज़ा हज़रात का मशकूर हूँ। उनसे एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ कि अगर अब तक स्टेज पर तशरीफ़ नहीं ला सके हैं तो बराए मेहरबानी ताख़ीर के बगैर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत, चूँकि दरमियान में 2-2.5 साल का एक तवील वक्फ़ा गुज़रा है जिसमें इस राब्ते और ज़ाब्ते का फ़क़दान रहा है, यानी दीनी जलसों के ज़रिए से जो उलमाए किराम से, अहलुल्लाह से जो ताल्लुक़ कुछ कमज़ोर हुआ, अब उसका मौका फिर आ गया है। 2.5 साल तक तो हम अपने वाज़ो नसीहत के दीनी जलसों के तवस्सुत से महरूम रहे, मगर अल्लाह ताला ने फिर रहम फरमाया, ये मौका हमें दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल के तवील अरसे के बाद इस इलाक़े में इब्राहीमपुर से ही खुली जगहों पे जलसे का आगाज़ हुआ। अभी महीना पहले जो जलसा हुआ था आपके यहाँ,